أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا یعنی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر تمہاری غذا کے لیے، پھر تمہاری روزی کے لیے اسی سے پھلوں کو پیدا کیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لہذا تم اللہ کا ہمسر، اس کا مد مقابل، اس کا مشابہ نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو. کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے. الذی خلقکم اللہ نے تم کو، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. تو انسان کا خالق، انسان کو پیدا کرنے والا، اس تخلیق کا مالک اور اس تخلیق کو انجام دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے، اپنے فضل و کرم سے انسان کے نفع بخش کے لیے، اس کے فائدہ کے لیے، انسانوں کی راحت کے لیے مختلف اپنی نعمتیں اور اپنی مخلوق کو انسان کے لیے پیدا کیا. زمین یہ اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اللہ کی مخلوق ہے، بارش اور پانی اللہ کی مخلوق ہے، پھل اور فصل اور اناج یہ اللہ کی مخلوق ہے. ظاہر سی بات ہے خالق کو یہ اختیار ہے کہ ان مخلوق میں سے
ایک مخلوق کو مقصود بنا لیں اور ایک مخلوق کو حاکم بنا دیں اور ایک مخلوق کا درجہ یہ خالق اپنے فضل و کرم سے انتہائی اعلیٰ بنا دے، باقی مخلوق کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کر دے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ ہی کی صناعی اور کاریگری ہے۔ لہذا جب انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کے نفع بخش ہونے کے لیے اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے زمین کو، آسمان کو، بارش اور پانی کو اور مختلف قسم کی غذاؤں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے کوئی بھی مخلوق انسان کی معبود نہیں بن سکتی ہے، بلکہ انسان کی خادم ہے، یہ انسان کی یہ خدمت کریں گی۔ انسان ان چیزوں سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاتا رہے، اپنے مالک کا شکر ادا کرتا رہے، اس کا احسان مانتا رہے، لیکن اگر یہی انسان گھٹیا حرکت پر اترتا ہے اور اپنی خدمت کرنے والی چیزوں کو خود معبود بنانے لگتا ہے اور اپنے حاکم ہونے کو اور اپنے بڑے ہونے کے درجے کو بھول کر اس کے سامنے ڈنڈوت کرنے لگتا ہے، اس کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس کے سامنے متھے ٹیکنے لگتا ہے، تو پھر یہ انسان ذلیل ہو کر رہے گا، رسوا ہو کر رہے گا، خدائی پکڑ میں آ کر رہے گا، خدائی سزا کا یہ مستحق ہو جائے گا۔ الارض لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز ہے جو انسان کے قدموں کے نیچے ہو۔ جتنی چیزیں پستی میں ہیں لغت کے اعتبار سے ان کو ارض کہا جا رہا ہے۔ تاج العروس کے مصنف نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ اب ارض کا معنی قرآن کی زبان میں اور احادیث میں زمین کو کہا جا رہا ہے۔ اس زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں میں نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ کس کے لیے پیدا کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، ان تمید بکم، اے انسانوں تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا، اور پھر اس میں پہاڑوں کا سلسلہ ہم نے رکھا، پہاڑوں کو زمین کا لنگر بنایا، کہیں یہ تم کو لے کے ڈگمگانے نہ لگے۔ رواسیہ، یہ پہاڑ زمین کے لنگر ہیں۔ تو زمین کو پیدا کیا، اس کا نظام بنایا، اس کو سخت بنایا، کھردرا نہیں بنایا، اس کو پلپلی چیز نہیں بنائی کہ پیر رکھنا مشکل ہو جائے، پیر میں چبھنے لگے، پیر کو زخمی کر دے، بلکہ انسان کی نفع اور انسان کے فائدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ اب جب یہ انسان بہکا، بھٹکا اور ابلیس کی بات کو ماننے لگا، تو یہی زمین اس کی ماں بنی، ماتا بنی، اور پھر یہی زمین اس کی پتہ نہیں کچھ کیا بنی، اور پھر اسی زمین کو دیکھ کر وہ متھے ٹیکنے لگا اور اسی زمین سے مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا اور کہا تو بہک جا، کہاں جا کے رہے گا تو؟ حالانکہ تیری خدمت کے لیے زمین کو میں نے پیدا کیا، تو الٹا چل پڑا ہے۔ اب جب تک تو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، سچائی کے ساتھ میرے سامنے تو جھکے گا نہیں، اس وقت تجھے سیدھا راستہ کبھی ملنے والا۔ اب جن لوگوں نے اس کو اپنی غلطی مانی نہیں، وہ پورے کفر اور ہمیشہ اسی شرک کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زمین تمہارے لیے ہم نے پیدا کی ہے، اسی زمین سے پیدا کیا ہے
تمہاری ابتدا اور تمہاری بنیادی جو چیزیں ہیں، تمہارا بنیادی جو ضمیر ہے وہ زمین سے ہم نے تیار کیا. منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے. اور تمہاری ماں نہیں بن سکتی ہے، بلکہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہاری ایک عارضی رہائش گاہ ہے، ٹمپریری یہ قیام گاہ ہے. وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی زمین میں تم کو ایک مدت تک کے لیے لوٹا دیں گے. اسی کو برزخ کہا جا رہا ہے. اور پھر ہم دوبارہ تم کو اسی زمین سے پیدا کریں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی زمین سے ہم تم کو پیدا کریں گے. اب انسان کی یہ عقل ہے، یہ اس کی ناسمجھی ہے کہ زمین کو وہ اپنی ماتا کہنے لگے، زمین کو وہ اور کوئی درجہ دینے لگے، اور اس کی پوجا ارچنا اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے جیسے اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے. تو پھر یہ انسان نہیں رہے گا. ظاہری شکل صورت میں تو ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن یہ ایسا بہتا ہوا ہے کہ اب اس کا لوٹنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آسمان کو بتایا کہ دیکھو یہ بغیر ستون کے رکا ہوا ہے. قرآن پڑھیے، بغیر عمد کے، بغیر ستون کے ہم نے اس کو روکا. ہماری طاقت ہے، ہماری قدرت ہے، ہمارے حکم سے یہ رکا ہوا ہے. کہیں ٹیڑھا نہیں ہوگا، کہیں جھکے گا نہیں. دنیا کے بڑے ذہین لوگ جن کا کام ہے روز تحقیق کرنا، جس کو ریسرچ کہا جا رہا ہے، اور ان باتوں کو لانا جو عام انسان جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ یہاں بھی بے بس ہے. کسی بھی ریسرچ کرنے والے نے، ریسرچ گاہ نے، ان کی ٹیم نے آج تک اس بات کو نہ ثابت کیا ہے، اور قیامت آنے تک نہ وہ ثابت کر سکیں گے کہ آسمان کا فلاں حصہ ٹیڑھا ہوا ہے یا چھوٹا ہے یا وہ یوں ہے. کچھ نہیں. وہاں تک تو رسائی ہونا، پہنچنا ان کے علم اور دماغ کا ناممکن ہے. تو فرمایا یہ آسمان بھی مخلوق. اب صبح سویرے کوئی اٹھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اس کی پوجا کرنے لگا، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ اپنے خادم کو جب وہ بھگوان کا درجہ دے گا، ایشور کا درجہ دے گا، اللہ کا درجہ دے گا، تو ایسا بہکا ہوا آدمی جب بھی کوئی کام کرے گا تو بہکا کرے گا، وہ غلط کرے گا. آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا، بارش برسایا، آسمان سے پانی اتارا. یہ کام صرف میرا ہے. اس کو کہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ آج بھی اور جس دیش میں ہم رہتے ہیں وہاں تو عام طور پر یہی پاٹھ پڑھایا جا رہا ہے، اور جو نیا سلیبس آیا ہے اس میں تو یہ چیز جان بوجھ کے داخل کی گئی ہے، گھسیڑی گئی ہے کہ بارش کا ایک دیوتا ہے، وہی بارش کرتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اسی کے بس میں ہے. حالانکہ کھلی آنکھوں یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ مکہ المکرمہ میں، ریاض میں، دمام میں، مدینہ میں، القصیم میں پچھلے دنوں آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے، موبائل اور نیٹ پر موجود ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ ان کے کبھی تصور میں نہیں تھا. اور ابھی اس وقت آج اور کل کی پوزیشن میں اتر پردیش میں، دوسرے علاقوں میں ٹھنڈک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ یہ بارش کا سیزن نہیں ہے. اگر دیوتا بارش دے رہا تھا تو سیزن میں کیوں بارش دینے سے وہ رکا ہوا تھا، اور بے سیزن بارش ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو شیطان کیا کہلوائے گا یہ بھی سنیے گا. دیوتا ناراض ہے اس لیے سیزن میں بارش نہیں کی، اب اور ناراض ہو کر بے سیزن بارش کر رہا ہے. تو پوری دنیا سے ناراض ہو گئے، حالانکہ پوجا کرنے والے تو کروڑوں ہیں تمہارے. کبھی تو خوش ہونا چاہیے اس کو. نہیں، اس سے بڑا فراڈ انسانوں کا، گمراہی کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسانوں تم یہ سمجھو کہ میری طاقت اور قدرت سے بارش ہوتی ہے، میں کسی موسم کا، میں تمہارے ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں ہوں۔ ہندوستان والوں نے 3 موسم طے کر لیے، گرمی کے، ٹھنڈک کے، بارش کے، اور میں نہیں، میرا حکم اس کا پابند نہیں ہے، میں جب حکم کر دوں گا تو اس وقت بارش ہو جائے گی۔ اور اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آسمان و زمین میں، آسمانوں میں اگر 2 خدا ہوتے تو پورا سنسار بگاڑ میں ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں 2 بھگوان، 2 خدا ہوتے تو ایسا فساد مچا ہوتا کہ کوئی کبھی ستارے کو توڑ کے مار دیتا اور کبھی کوئی کسی سیارے کو استعمال کر کے اپنے مد مقابل خدا کو ذلیل اور رسوا کر دیتا۔ لیکن آسمان محفوظ ہے ان سارے ناٹکوں سے۔ زمین کا نظام جن نکموں کو ملا ہے آپ دیکھ لیجئے کیسا کیسا فساد کرتے رہتے ہیں وہ۔ صبح کہیں ناشتہ کر لیا، شام کو کہیں کھانا کھانے چلے گئے، دوسرے دن کہیں حکومت بنائی، کسی کو ذلیل کیا، تو کیا خدا کے ہاں بھی اسی طرح کا تماشا ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ ہرگز کہنا کہ صاحب فلاں دیوتا سے بارش ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ بارش پیدا کرنے کا اور بارش کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم ایک ظاہری سبب بنا کر ان زمینوں سے تمہاری غذا کے لیے، تمہاری روزی کے لیے مختلف پھل اور سبزی اور اناج ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کا ایک عجیب نظام بنا دیا۔ ایک وقت تھا کہ انسان بھوکے سوکھے پر راضی رہتا تھا، تو موٹے موٹے اناج پیدا کیے جس کا نام بھی آج ہم نہیں جان سکتے، اور اگر نام جان بھی لیں اور ہمیں کوئی ہدیتاً لا کر پکا کے دے دے تو ہم اس سے کہیں گے بھائی مبارک ہو، ایسا ہدیہ تو ہم قبول نہیں کرتے، یہ کالی جوار کی روٹی کون کھائے گا؟ اب کہا یہ تو وہ ہیں جو سیب کی روٹی کھانا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کیلے کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو انجیر کا حلوہ کھا کھا کے سردی میں گرمی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا اور ایسی ایسی ترکیب اور ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ آپ دیکھیے تو بچے خوشی سے ان تمام غذاؤں کو استعمال کرنے کے لیے راضی ہیں۔ یہ نظام ہے کس کا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور جب باہر میں چلیے ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اندر کے نظام پر تو غور کر لیتے آپ کہ اندر کا نظام ایسا ہے، چکنائی جا رہی ہے اسی نلی سے، نمک والی چیز اسی نلی سے، میٹھی چیز اسی نلی سے، معدے میں سب پہلے ایک جگہ پہنچ رہی ہے، پھر معدے کا 2 حصہ اللہ پاک کر دیتے ہیں، ٹھنڈا الگ ہوتا ہے، گرم الگ، ضرورت کے مطابق دونوں کو ملا کر پیس دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے 3 حصے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ انسان کے جسم اور باڈی کے لیے جو سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے وہ انسان کے جسم میں روکا، اور جو اس سے کمتر چیز ہے اس کو دوسری جگہ کیا، اور جو سب سے گھٹیا چیز ہے اس کو دوسری جگہ کر کے باہر نکال دیا۔ اور پھر باہر نکلنے کے راستے پر کبھی غور ہوا؟ نہیں غور ہوتا۔ جب پھنسے تو پتا چلا کہ صاحب مرنے کے قریب ہو گئے، کیا ہوا تھا؟ پیشاب رک گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ پیشاب کی رفتار کم ہوتی ہے تو آدمی دوڑا دوڑا بھاگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 3 دن سے پیشاب کی رفتار یوں ہو گئی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی زیادہ تیز رفتار میں پیشاب کرتا ہے، اور میں تو بالکل تنگ آ چکا ہوں، اور پورا مثانہ پیشاب رکنے کی ٹنکی جو ہے وہ اتنی بھاری ہو چکی ہے اور اتنی بے چینی ہے کہ جیسے لگتا سر پھٹے گا۔ یہ ہے کس کا نظام؟
اس پر غور کرنے کی چیز ہے. یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے پہچاننے کے لیے بنایا. انا اللہ، میں ہی، انا الخالق، میں پیدا کرنے والا ہوں. میری ذات و صفات میں تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی اور چیز کو لا کے داخل کر دو. تمہارے بس میں یہ نہیں ہے. تمہاری آنکھ کی روشنی کا مالک میں، تمہارے دانت کی طاقت کا مالک میں، تمہاری زبان کی گویائی کی طاقت کا مالک میں، تمہاری زبان چلانے کا مالک میں. اس لیے کہاں تم بہکے چلے جا رہے ہو؟ اسی لیے کہا ذرا دیکھیے گا، لا تجعلوا للہ اندادا. اے انسان، ان تمام نعمتوں کو تم کو دینے کے بعد اب تم سے ایک ہی بات ہے کہ تم اللہ کا ہمسر، اللہ کا مد مقابل، اللہ کا مشابہ نہ بنانا. انداز یا ندن کی جمع ہے. ند، اس کے اپوزٹ دو معنی ہوتے ہیں. ہم مثل، برابر، اللہ اور اللہ کا مقابل دونوں برابر. یہ مشرکین ایسے بھی بھگوان بناتے ہیں کہ اللہ کی طاقت جتنی ہے نعوذ باللہ اتنی ہی اس پتھر میں بھی طاقت ہے. اللہ کا مقابل، اللہ کی طاقت کو ویڈیو پاور کرے گا ہمارا بھگوان، یہ مقابل ہے. اللہ اولاد دے رہے ہیں، ہمارا یہ بھگوان بھی اولاد دے رہا ہے. یہ ہے مشابہ. جو کام اللہ کا تھا وہ کام یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ ندی، یہ نالے کر رہے ہیں. تو تین معنی الگ الگ ہے، سمجھیے گا. اللہ کے بالکل برابر، اللہ کے مقابل، آنکھیں نکال کے اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ کے مشابہ ہے. جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہی دوسروں کو یہ اختیار دے رکھا ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جان رہے ہو، جا کے یہاں سجدہ کر رہے ہو، یہاں متھے ٹیک رہے ہو، تم کو پتا نہیں، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، کان بہرے ہیں، تمہاری زبان گونگی ہو گئی ہے کہ تم وہاں مٹھائی چڑھا کر چلے تھے، دودھ کا وہاں پیالہ رکھ کے چلے، جلیبی کے دونے رکھ کے چلے تھے. تمہارے سامنے کتا آیا، مکھی آئی اور سب نے کھایا، بلکہ کتے نے تو کھانے کے بعد پیشاب کیا اور بھگوان کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، کچھ نہیں کر سکا. ایک میں ہوں کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کھاتا نہیں ہوں، میں ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں. کھانے والا کیسے بھگوان اللہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وہ تو محتاج ہوگا. جب کھائے گا آرام کی ضرورت پڑے گی، جب کھائے گا تو ہضم کرنے کی ضرورت پڑے گی، جب کھائے گا تو نیند آئے گی. اور خود فرمایا ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نیند بھی آتی، اور نیند تو دور کی بات، سیناتن، اونگ بھی نہیں آتی. کھانے والا کیسا بھی پاورفل آدمی ہو، کھانے کے بعد تھوڑی جھپکی لے گا کہ نہیں لے گا؟ اگر دوپہر میں تھکا مادہ آیا اور ہمارے گجراتی کھانوں میں کڑی کھچڑی کھائی تو ظاہر ہے کہ کھانے کے دسترخوان ہی پر آنکھ جھپکے گی اس کی. اسی لیے ہمارے گجرات کے بہت سے علاقوں میں دوپہر کو چاول کھاتے ہی نہیں ہیں، روٹی کھاتے ہیں. کیوں؟ ڈیوٹی پر جانا ہے. شام کو کیوں کھاتے ہیں؟ کہا شام کو اس لیے کھا لیتے جلدی سے نیند آ جائے، تاکہ رات بھر سو کر فریش ہو جائیں اور صبح کو ڈیوٹی پر کھڑے ہو جائیں. لیکن ہم اتر پردیش والے دونوں ٹائم روٹی اور چاول چاہتے ہیں، وہ بھی مشرقی پوربی اتر پردیش والے. مغربی والے تو اسی طرح کھاتے ہیں، شام کو روٹی کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی سنا گیا کہ آج ان کا ریسٹ کا دن چل رہا ہے، آج چھٹی کا دن ہے؟ ان کے بھگوانوں کے یہاں تو باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے. میں نے پنڈت سے پوچھا کہ صبح کو ہم مسجد جاتے ہیں تو اپنے اللہ کو جگانا نہیں پڑتا ہے، ہمارا اللہ ہم کو جگاتا ہے کہ وقت ہو گیا اذان دے دو. آپ وہاں پہنچتے ہیں جب، تو دروازہ مندر کا کھولنے سے پہلے گھنٹی کیوں بجاتے ہیں؟ تو پہلے تو اس نے چال چلنے کی کوشش کی، جیسے آپ اذان دے کے آتے ہیں ویسے ہی ہم گھنٹی بجا کے اندر جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہماری اذان تو اندر ہوتی ہے، جان بوجھ کے میں نے ایسا کہا. حالانکہ یہ بات آپ سے بتا دوں، مسجد کے اندر سے اذان نہیں ہوگی، مجبوری ایک الگ ایک چیز ہے. خارج مسجد
اذان کی جگہ ہوتی ہے، میزنہ اذان دینے کی جگہ۔ اب یہ اور بات ہے اندر حصہ پورا چلا گیا ہو، جیسے حرمین میں ہے، مسجد نبوی میں بھی وہ اندر آ چکا ہے حصہ، مکہ المکرمہ میں بھی اندر آ چکا ہے، یا جیسے اور جگہوں میں یہاں بھی اندر باہر کوئی جگہ ہے نہیں تو آدمی اندر سے جگہ دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ تالا کھولنے سے تو پہلے گھنٹی بجاتے ہیں۔ دھیرے سے کہنے لگا مولانا بات اصل یہ ہے ہمارے بھگوان سو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا جو بھگوان رات پر سوئے گا صبح کو اٹھ کے وہ کیسے تمہاری بات کو سن پائے گا؟ کیوں؟ اس کو اٹھنا ہے سو کر تو فریش ہونا، تیار ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ مولانا آپ سے دھیرے سے کہتا ہوں یہ سب اس کا مسئلہ ہے۔ کافی دن تک ملتا رہا، ادھر لاک ڈاؤن کے بعد نظر نہیں آیا، ہو سکتا دکان لے کے کہیں اور چلا گیا ہو، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی یو پی کا تھا، اکثر بھروچ سورت علاقے میں جایا کرتا تھا اور ہم کو اسٹیشن پہ مل جاتا تھا، دور سے جلدی سے آ کے کہتا مولانا صاحب کیسے؟ میں ہاتھ ملاتا اس سے اور پورا بھگوت کرم اس کا رہتا کپڑا۔ اب کئی دن لوگوں نے دیکھا مجھ کو وہاں کے تو کہا آپ کا ان سے سمپرک کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو میرا سمپرک یہ ہے کہ جب دو دھارمک ملیں گے تو لڑائی ہوگی اور اس دیش میں لڑائی کرنا ہے، اس لیے دونوں ہم الگ سے جگہ بیٹھ کے کھا پی لیتے ہیں، باہر الگ الگ رہتے ہیں۔ لوگ ہنسے کہ اس آدمی کو کوئی تو جلدی پکڑ سکتا نہیں اور یہ کیسے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا تعلق بس اتنا تھا کہ اس کی دکان پوچھا کرتا تھا کہ آج کتنی جگہ آپ گئے شادی میں پھیرا لگانے کے لیے، کتنی مرنی کرنے میں گئے آپ، کتنی انکم ہوئی، اور یہ سارا جو کام آپ کر رہے ہیں تو کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ بھگوان تک کچھ پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ تو ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ بس یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سے مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں، آپ سے مجھ سے تو یہ چاہتے ہیں تم کھاؤ اپنی محنت کا، تم کھاؤ میری دی ہوئی نعمتوں کا، لیکن دل سے میرے سامنے جھکے رہو کہ رب تو آپ ہیں، خالق آپ ہیں، مالک آپ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اگر آپ سیدھی سادھی نیک صالح عورت نہ دیتے تو پتہ نہیں جانوروں کی طرح ہم کہاں منہ مارتے۔ اگر آپ یہ دکان ہماری نہ چلائے ہوتے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جیب کتروں کے ساتھ گھوما کرتے۔ اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، زکات ان کو کبھی نہیں ملے گی اور نہ وہ چاہتے ہیں، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نام پر تم دے رہے ہو تو تمہاری نیت ہے کیا؟ احسان جتلانا ہے یا لوگوں کے سامنے آنکھیں نکال کے مالدار بننا ہے؟ یہ ہے ان کے یہاں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس طرح سے وہ حی لا یموت ہیں وہ اسی طرح سے اپنی صفات میں بھی حی لا یموت ہے۔ کیسا خزانہ ہے، کیسا خزانہ ہے! آپ دیکھیے دنیا کو نکم میں انسانوں نے طے کر رکھا ہے لوٹنے کا، ہر طرح کے نقصان کرنے کا، لیکن کوئی بھوکا سوتا ہے؟ ارے بولو کوئی بھوکا سوتا ہے؟ کوئی نہیں بھوکا سوتا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی نہ کسی بہانے سے ذریعہ بنا کر وہ سب کے پیٹ میں رات کو اناج ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ غلط طریقہ اختیار کرے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ غنی ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ محتاجگی، بے بسی، بے کسی، پریشانی، کمزوری یہ صرف ان کی مخلوق میں ہے، ان میں کوئی چیز نہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، سنیے گا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے بھی میری ذات و صفات میں شریک کرتے چلے جا رہے ہو۔ وقت کم ہے، ایک بات اور کہتا چلوں۔ ہم مسلمان بن کر اگر شرک کفر میں پڑ گئے، غلط فکروں میں پڑ گئے تو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔
اس لیے اپنے عقائد کا برابر ٹیسٹ لینا چاہیے. جائزہ کا لفظ جان بوجھ کے نہیں بولا کہ شاید سمجھ نہ سکیں. ٹیسٹ لینا چاہیے. مجھے اولاد کہاں سے ملی؟ یہ لڑکا جو میرا پوتا جوان ہے میری خدمت کے لیے کہاں سے آ گیا ہے؟ میں نے تو اپنے دادا کی نہیں خدمت کی تھی، کس نے یہ مجھے دے دیا ہے؟ یہ لڑکا رات کو میرے پیروں کو گھنٹوں دباتا ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی مسکرا کر میرا ویلکم استقبال کرتی ہے. یہ کس نے نظام بنا رکھا ہے؟ اگر ذرہ برابر شرک کی ہوا لگ گئی ہمارے عقائد کو تو یاد رکھیے گا مولانا ابوالحسن علی ندوی کی زبان میں ہم نے کتنوں کو مسلمان سمجھ کے دفن کیا ہے. کل میدان حشر میں پتہ چلے گا وہ نام کے مسلمان تھے، شکل میں مسلمان تھے، قومیت میں مسلمان تھے، سرکاری کاغذ میں مسلمان تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. اس لیے دوستو آپ سے یہی درخواست ہے، اپنے عقائد کا جائزہ لیجئے، ٹیسٹ لیا کیجئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں شک و شبہ ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اسی جیسی ایک صورت لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے ماں سوا تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. دھوکہ ہوا ہے بگڑے انسانوں کو. یہ کلام، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ. ہے کس کی؟ ہوا کلام البشر ہے، انسان کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور اس چیلنج کو دنیا میں آئے ہوئے 150 سال سے زیادہ ہو گیا، یعنی 1500 سال سے زیادہ ہوا. اور اس چیلنج کا جواب زبان سے نہ بنا، نہ قلم سے بنا، اور نہ اپنی کسی اکیڈمی سے بن سکا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ کلام بشر ہے، کلام محمد ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. محمد تو تمہارے بیچ میں ایسی ذات کا نام ہے جس نے کسی بھی شخص کے سامنے کوئی ایک حرف بھی پڑھا نہیں ہے. اور تم لوگ تو بڑے قابل ہو، بڑے فصیح ہو، بڑے بلیغ ہو، بڑے بڑے شاعر ہو. ان کی بلاغت، ان کی زبان دانی کا حال یہ تھا، عربوں کے 7 شاعر تھے. 7. ان کا جواب نہیں دیا تھا کسی نے، انہی کی قوم میں سے. ان کے اشعار کا رد نہیں کیا تھا کسی نے. ان کے یہاں سب سے قابل اور سب سے بڑا باکمال شاعر وہ ہوتا جس کے اشعار کو کعبۃ اللہ شریف کے دروازے پر لا کے لٹکا دیا گیا. وہ کوئی جواب دے. اسلام کے آنے سے پہلے 7 شاعر ایسے تھے جن کے اشعار کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکے تھے. یہ اسلامی ہی کی طاقت اور اس کا علم، اس کی خوبی ہے کہ ان جاہلوں کے اشعار کو بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ لکھ کر کتابی شکل میں تیار کر دو. عربی ادب کا جو مدرسوں میں خاص طور سے ہمارے دارالعلوم اور ندوے میں جو سلیبس ہے اس میں یہ کتاب سبع معلقہ کے نام سے. سبع مانے 7، معلقہ مانے وہ جو لٹکائی ہوئی ہو، یعنی 7 شاعروں کے اشعار کو کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. ان کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم کلام بشر مانتے ہو، انسانوں، اور محمد کا کلام یہ ہے،
تو آؤ اس کا جواب تم تیار کرو نا، کیونکہ انسان کیسا بھی انسان ہو وہ اپنے مد مقابل کا تو جواب دے گا، چاہے تھوڑا سے کمزور جواب دے، تھوڑا مضبوط دے، لیکن دے گا کہ نہیں دے گا؟ امام جلال الدین سیوطی ایک بڑے مفسر ہیں، ان کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے جلالین کر کے، انہوں نے لکھا کہ ان کے یہ بڑے ساتھ، اس کے علاوہ ان کے حمایتی مددگار لوگ ایک کمرے میں بند کیے گئے۔ سنیے گا توجہ سے، ان کے کھانے پینے پیسے کا سب انتظام ہوا کہ جواب دے دو اس کا، کیا کر دو؟ جواب دو۔ ہفتہ 10 دن مرتے رہے، اب کچھ بنا۔ اب جو ان کی ڈیڈ لائن تھی پوری ہونے لگی تو کہا کیا کہا جائے، قوم سے کیا کہا جائے گا، قوم کے سامنے کون سے منہ لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا آج آخری دن ہے، سوچو۔ اور تو سوچ کے صبح بنایا چند جملے، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل خرط طویل ذنب قصیر۔ الفیل ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تم کو کیا پتا ہاتھی کیا ہے؟ اور پھر کہا خرط طویل، لمبا سونڈ، ذنب قصیر، چھوٹی سی دم۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سر پکڑ کے جھک گئے، کہا اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن سکتا۔ جگہ جگہ اللہ نے کہا میرا کلام ہے۔ ہم یقولون افترا، یہ نکمے کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ کہیے اے محمد آپ کہہ دیجئے تم بھی اسی طرح 10 سورتیں گڑھ کے لاؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے ماں سوا جس کو بھی ممکن ہو بلا کے لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اب ہم 2-4 کی قید نہیں لگاتے، تمام جنات انسان میرے کلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہیے اے پیغمبر، اگر تمام جنات انسان جمع ہو کر بھی اس جیسا قرآن تم لانا چاہو، تمہارے بس میں نہیں ہے، ایک دوسرے کے حمایتی بن کر بھی رہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیلنج ایسا منہ پر تھپڑ پڑا ہوا ہے کہ ہمارے ہندی زبان میں بولتے ہیں کسیا نے بلی کھمبا نوچے۔ بلی جب رسوا ہو جاتی ہے، اپنا شکار نہیں پاتی، مضبوط سیمنٹ کا تھملا کھمبا اس کو نوچنے لگتی ہے۔ اب کوئی جواب تو بن نہیں رہا ان کمینوں سے، بے شرموں سے، ان جاہلوں سے، تو کہا کہ چلو ایک نام پیدا کرنے کی شکل یہ کہ مقابلہ کیا۔ کیسے کیا؟ ان کاغذ کو جلا دیا۔ یہ کاغذ ہے، کاغذ کلام نہیں اللہ کا، کاغذ کے جلانے سے دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا۔ مدنی ٹرسٹ کے پاس بھی کم سے کم 5-6 حافظ موجود ہیں، نہیں موجود ہیں؟ اساتذہ کو چھوڑ کر بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس طرح سے جتنے ٹرسٹ مسلمانوں کے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آج ایک عالم ملنے آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے 6 سے زائد ہمارے یہاں حافظ ہو گئے ہیں۔ اور مدرسوں کو تو چھوڑ دیجئے، دارالعلوم کو چھوڑ دیجئے، اور ہندوستان کی بات چھوڑ دیجئے،
دنیا کے اس گلی کوچے میں حافظ موجود ہے پورے صحیح لب و لہجے کے ساتھ، جہاں مسلمان ہونا مشکل ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں بھی کوئی مسلمان ہوگا۔ شکل کالی، ہونٹ موٹے، آنکھیں گھسی، کوئی ان سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو دنیا جھوم رہی ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ اس لیے دوستو، میرا کہنا اور چلانا فائدہ مند اسی وقت ہوگا میرے آپ کے لیے کہ آج سے نیت کر لیں ہم آپ کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن پڑھے گا، سیکھے گا۔ پڑھے گا اور کیا کہا میں نے؟ ارے بولو نا۔ ہاں، کیوں؟ ایک قرآن ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں، ان کی نقل میں نہیں کر سکتا، اور ایک قرآن مجھ جیسا دیہاتی بھی پڑھتا ہے الحمدللہ، تو دو کے بعد تین آئے گا نا بھائی؟ نہیں آئے گا۔ ایاک نعبد، عین غائب ہو گیا۔ قرآن سیکھنا یہ ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں تو آج سے یہ طے کریں گے، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے کہ آپ کا بچہ دنیا کا 1 نمبر پائلٹ بن جائے، کسی نے نہیں روکا ہے۔ کوئی مفتی ہوگا میں لڑ لوں گا آپ کی طرف سے، لیکن زانی بننے سے روکا ہے، بدین بننے سے روکا ہے۔ حافظ بن کے پائلٹ بنتا ہے، ویلکم۔ ہمارا مدنی ٹرسٹ ہے، کچھ پیسہ نہ ہونے کے باوجود اس کو کم سے کم 200 کی شال پہنا دے گا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے چیلنج، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ جواب نہ بنا ہے نہ بنے گا۔ کاغذ کے جلانے سے بھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلام نہ ختم ہوگا نہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات حی قیوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ کون سے سن میں پیدا ہوئی؟ آپ بھی یہ کہیں گے؟ ان کا بھگوان تو بیچا جاتا ہے، میرا اللہ بھی بیچا گیا۔ نہیں بیچے جاتے ان کے بھگوان۔ آپ کہیں گے کہ بات پہ بات آپ ایسی کرنے لگتے ہیں کہ ہم سب جیل میں چلے جائیں گے۔ یہی تو عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا سمجھیں گے آپ؟ اس سبق کا یہی سب سے بڑا کمال ہے، عقائد کو درست کر لیجیے۔ تو جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو اس کا یہ کلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ظاہری طور پر اگر ہم آپ سبب بن گئے اس کی حفاظت کے لیے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر یہی کہا جائے گا، اقرا، پڑھتا رہے، برتتے اور چڑھتا چلا جا تو۔ آخری آیت جہاں تیری آئے گی وہاں تیری منزل ہوگی۔ اور پھر یہی حافظ اپنے گھر گھرانے کے لوگوں کی سفارش بھی کرا لے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا بھائی، کوئی ڈگمگا گئے ہیں کہ سنتے تو چلے آئے، کہاں اقرا ہے، ورتقے کہاں ہے؟ اگر شک پیدا ہوا تو ہو گیا گڑبڑ۔ سورج کی روشنی دیکھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، سامنے والا آدمی ہے کہ عورت ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ میں نے اللہ کو دیکھا ہے خود پانی پیتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھ کی روشنی میں اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ نظام میرے اللہ کا چل رہا ہے، اس پر یقین تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ بہرحال زیادہ وقت ہوا آپ کا، کیونکہ آخری سبق ہے یہ آج کا ہفتے کا۔ ذرا دیکھیے گا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہ کر سکو گے، یعنی میرے چیلنج کا جواب، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم جواب نہیں دے پاؤ گے، کر ہی نہیں سکتے۔ اور سچائی یہ ہے کہ کہیں سے نہیں بات بنی۔ اب جب نہیں کر سکے تم تو فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو جس کے ایندھن پتھر اور آگ ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کیوں؟ تم نے کام ایسا کر رکھا ہے بغیر توبہ کے، تم مر گئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ انسان کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، تو تم کو اسی آگ میں ہم بھٹی میں ڈال دیں گے۔ آگے آیت کا جو جملہ ہے دوستو تسلی کا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ،
یہ جہنم جو ہے نا کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کس کے لیے؟ ارے بولو نا. آپ اور ہم اپنے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں. ارے اپنے ماں باپ کے لیے، جس کے ماں باپ جا چکے ہیں، روزانہ 3 مرتبہ تو کم سے کم قل اللہ پڑھ کے انہیں بخشا کرو. اگر وہ مسلمان بنا کے نہ گئے ہوتے تو یہاں آتے ہم؟ ارے بولو نا بھائی. اور ایسا بہترین قرآن جہری نمازوں میں سننے کو ملتا، اسی اسلام جو ہمارے ساتھ خون سے آیا ہے، اسی اسلام کی برکت ہے کہ یہاں آ کر سن رہے ہیں. آگے ایک بات رہ گئی کہ اللہ کے ماں سوا بلا لو. دو مطلب ہے اس کا. ایک تو بڑے بڑے شاعر کو، بلغا کو، فصحا کو بلا لو اور بناؤ میرے مقابل میں کلام لے آؤ. یہ تو بنا نہیں. دوسرا مطلب یہ ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارے بھگوان بڑے پاورفل ہیں، تو جتنے تمہارے دیوی دیوتا معبود ہیں، جتنی شکتیاں تمہارے پاس ہیں، سب کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ کے ان سے کہو عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنا ہے. کچھ تو جواب بتائیے، وہ بھی تم سے نہیں ہوگا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ خوشخبری سنائیے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک کام کیے ہیں. یہاں صرف عمل صالح کی بات سمجھ لیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر باقی آج کا ترجمہ کر دیں گے. انشاءاللہ زندہ رہے تو بات ہوگی، نہیں تو آگے سبق چلے گا. عمل صالح، توجہ سنیے گا، ہو سکے تو ریکارڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. عمل صالح یہ قرآن کی ایک اہم اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے. عمل صالح سے مراد ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرو. دوسری چیز جوڑیے گا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو. تیسری بات جوڑ کے رکھیے گا، یہ نیک کام اللہ کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو. اب ایک مثال میں دیتا ہوں. عید کے دن روزہ رکھنے کا اللہ کا حکم ہے. نہیں میں تو روزہ رکھوں گا، ماشاءاللہ 30 دن بہت اچھا لگا، آج بھی روزہ رکھ لیتا ہوں. بولو یہ عمل صالح ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا حکم. دوسری ایک مثال اور لو. نبی نے 23 سال نماز پڑھائی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے. ہم نے کہا کہ کیا اللہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرف ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. خود اللہ میاں بھی کہتے ہیں ہر طرف میں ہوں. قد نرى تقلب وہ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. پورب یا پچھم منہ کرنا صرف اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی ذات تو ہر طرف ہے. لہذا آج سے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے. بولو یہ عبادت ہوگی، عمل صالح ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ. اور تیسری بات جس میں ہم سب پھنسے رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے، اللہ کی خوشی. مولانا فرمایا کرتے تھے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، توجہ سے سن لیجئے گا، آخری بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بددین ہو چکے ہیں، مسلمان غلط چیزوں کی نیت کرتے ہیں، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہیں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن بلا نیت کے پڑھتے ہیں. تو اب 3 بات کا خلاصہ یاد رکھیے گا کہ عمل صالح ہر وہ عمل ہوگا جس کے کرنے کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا. دوسری بات رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کے طریقے پر وہ کام کیا گیا ہو. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو، رضا کے لیے. ترجمہ دیکھ لیجئے گا. ان لہم، بے شک انہی نیک کام کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں وہاں سے غذا کے طور پر
کوئی پھل دیا جا رہا ہے، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی غذا ہے، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں اسی سے ملتا جلتا دیا جائے گا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دو بات اور کہتا چلوں، ایک تو یہ کہی گئی تھی ابھی بات کہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے، دوسری بات یہاں جنت کے بارے میں کہی گئی ہے کہ مومن جنت میں جائے گا تو کتنے دن کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے، کنٹریکٹ پر نہیں جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، لیز پر نہیں جائے گا، 100 سال کا پٹا نہیں کرائے گا۔ اگر 100 سال کے لیے جنت ملے تو اسی جنت سے سلام، کیونکہ 100 سال کے بعد تو پھر باہر آنا ہے۔ یہ جنت ایمان کی بنیاد پر کتنے دن کے لیے ملے گی، ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، توجہ سے سنیے گا، جہنم میں دائمی طور پر صرف کون جائیں گے، بولو نا، کیوں ڈر رہے ہو، کوئی ٹیپ کر کے لے جا رہا گا، لے جانے تو، کافر۔ اور کافر کہتے کس کو ہیں، بات پر بات نکلتی ہے، جو خدا کا باغی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے کون جائے گا، ایمان والا اگر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، عنایت سے، یہ امید یقین ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو آج نہیں تو کل وہ جنت میں واپس آئے گا۔ لیکن کافر جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہی کہ جنت میں جب پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو پہلا پھل جو ہوگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پھل دیا گیا کھانے کے لیے، تو جنتی دیکھ کر کہے گا کہ اے رب یہ تو وہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا تھا۔ اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب جنت کے اندر جو فروٹ اور میوے اور پھل ملیں گے ان کے نام بھی اسی طرح کے ہوں گے جیسے یہاں دنیا میں انگور، سیب، کیلے، عنب، یہ سب عربی میں ہے، نہیں سمجھ رہے؟ تو وہاں بھی یہی، تو جنتی دنیا سے چوکی گیا ہے تو کہے گا کہ اے رب یہ تو وہی ہے جو دنیا میں کھا کے پانے گھر کی مارکیٹ سے لائے تھے، وہی تو ہے یہ۔ اللہ میں کہیں گے ٹیسٹ تو کر کے دیکھو، پہلے ہی بول پڑے۔ اب جب اس نے کھایا تو انگلی چاٹنے لگا، ہاں مالک ایسا ٹیسٹ تو بانے گھر والی گلی میں ملا ہی نہیں تھا، بلکہ کھا کے بیمار ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیلے میں اتنا کیمیکل تھا کہ میٹھے کی جگہ کڑواپن تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے آخری بات کہ جنت کے پھل ہی اس کو ملے، وہیں کی بات ہے، 2 منٹ پہلے ملے اسی جیسا اور بعد میں دیا گیا تو کہا کہ کیا لے کے آئے، اپنے غلاموں سے کہا وہی تو پہلے والا پھر لے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کھا کے دیکھو، کھایا تو کہا وہ شکل میں نام میں تو ایک جیسا لیکن ٹیسٹ اور ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اور ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو سب کو جنت الفردوس عطا فرما دیں، جہنم سے ہماری اولاد اور ہماری نسل پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما دیں، اور اس قرآن سے ہم سب کا تعلق دائمی اخلاص کے ساتھ عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب